نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی قدر، کل میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ آج سورہ نور کے بعد جو صورتیں آتی ہیں ان میں سے بعض صورتوں کے مضامین کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ سورہ فرقان قرآن مجید کی اپنی معنوی اعتبار سے بڑی ہی خوبصورت اور بڑی ہی فکر انگیز صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن مجید کا تعارف فرقان ہونے کے حوالے سے کروایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر فرقان حمید کا نزول فرما دیا تاکہ آپ جہانوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان، شرک اور توحید کے درمیان، حلال اور حرام کے درمیان، اندھیرے اور اجالے کے درمیان، اسی طرح روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق کرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ جو بندہ اس قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا جو قرآن مجید کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے رہتے ہیں۔ دو کام آپ کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک نمازوں کو قائم کرتے رہیں، ایک قرآن مجید کے ساتھ تمسک کو اختیار کرتے رہیں۔ تمسک کو اختیار کرنے کا مطلب فقط ایمان لانا نہیں بلکہ اس کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمے کے اوپر غور کرنا، اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، اس کی تبلیغ کرنا اور اس کے قیام کی کوشش کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جب قیامت کا دن آئے گا تو ایسے عالم میں ظالم اپنے ہاتھ کو چبائے گا، کاٹے گا اور یہ بات کہے گا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے یار نے مجھے نصیحت سے غافل کر دیا جبکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ حضرات گرامی قدر، گو کہ یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے ہر طرح کے برے دوستوں کے پر لاگو ہوتی ہے، لیکن شان نزول کے اعتبار سے اس صورت کا ایک پس منظر ہے کہ ایک آدمی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک کے اندر بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے دوست کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے یہ بات کہی تم حضور علیہ السلام کی صحبت کے اندر نہ بیٹھا کرو۔ اس نے کافی کوشش کی یہ بات بتلانے کی کہ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اس نے کہا اگر مجھ سے دوستی کرنی ہے تو نہ صرف یہ کہ ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا معاذ اللہ، بلکہ ان کی اہانت کا بھی ارتکاب کرنا ہوگا، ان کی توہین کا بھی ارتکاب کرنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس کے بہت جل گئے۔ اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آ کے ایسی گستاخی کی جسے میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان بھی نہیں کرتا۔ اس نے حضور اقدس علیہ السلام کی شان اقدس میں جب گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر ہدایت کی نعمت کو بند کر دیا، ہدایت کے دروازے کو بند کر دیا۔ قریب تھا کہ وہ ہدایت کے راستے پہ چل نکلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے گہرے گڑھے کی طرف گرا دیا۔ اب وہی دوست جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے بارے میں چبا چبا کے یہ بات کہے گا کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں نے حضرت رسول اللہ کے راستے کو اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور اے کاش میں نے فلاں کو اپنا یار نہ بنایا ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کے اندر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی فیملی کے اندر ہونے والے معمولات اور معاملات کے اوپر گہری نظر رکھا کریں۔ بہت سے والدین اپنی اولاد کی جو ہے سرگرمیوں سے غافل ہوتے ہیں۔ کئی اولادیں جو ہوتی ہیں وہ گندی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے شرابی بن جاتی ہیں، کئی لوگ زانی بن جاتے ہیں، کئی بد کردار بن جاتے ہیں، کئی داڑھیوں کو موڑ دیتے ہیں، کئی بے نماز بن جاتے ہیں، کئی مرتد ہو جاتے ہیں، کئی زندیق بن جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں پر بچوں کی جو ہے روزگار اور اس کی معیشت کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت کے لیے بھی اپنا وقت لگایا کریں اور ان کو بری صحبت سے بچانے کی کوشش کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، بہت سی یونیورسٹیوں اور کالجوں کے اندر مجھے پڑھنے کا موقع ملا اور ایسی باتیں سننے کا موقع ملا کہ فلاں شخص جو تھا بڑا نیک تھا لیکن یونیورسٹی کے اندر آنے کے بعد فلاں شخص کی کمپنی کے اندر بیٹھ کے تباہ و برباد ہو گیا۔
حضرات گرامی قدر اصل بات کیا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کیا ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جب آپ نے اپنے نفس کو صبر دینا ہو تو ان لوگوں کی صحبت کو اختیار کیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صبح و شام پکارنے والے ہیں۔ اگر آپ اہل دین کی صحبت کو اختیار کریں گے، اہل حکمت کی صحبت کو اختیار کریں گے، اہل علم کی صحبت کو اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کی حکمت میں، آپ کی فہم میں، آپ کے فراست میں، آپ کی دانائی میں، آپ کے علم و عمل میں اضافہ کرے گا۔ اس کے مد مقابل آپ برے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے، برائی کے اثرات آہستہ 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 آپ کے اوپر مرتب ہونے شروع ہو جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر بری صحبت کے انسانی زندگی کے اوپر بڑے ہی عجیب آثار ہیں، بڑے ہی عجیب اثرات ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے ابتدائی طور کے اوپر گناہوں کا مخالف ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ گناہوں کے اندر مبتلا تو نہیں ہوتا لیکن گناہوں سے نفرت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب گناہوں سے نفرت کم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ انسان خود اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ انسان کو ہر وقت نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم و دانش نے اور دین کے بڑے بڑے علماء نے اس بات کے پر انتہائی توجہ دلائی ہے کہ دارالکفر میں بغیر کسی بہت بڑی مصلحت کو ذہن میں رکھے جا کر آباد ہونا کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ دارالکفر میں جانے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے ایسا علم وہاں سے حاصل کیا جائے جس کی امت کو ضرورت ہو، فنون جنگ سے متعلق کوئی ایسا علم ہو یا ٹیکنالوجی سے متعلق کوئی ایسا علم ہو جو اسلامی ممالک کے اندر میسر نہ ہو، تو اس کے حصول کے لیے ان ممالک کا سفر کرنا یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہو وہاں پہ کوئی ایسا علاج موجود ہو جو بلاد اسلامیہ کے اندر موجود نہ ہو، اس آپریشن کے لیے، اس علاج کے لیے ان ممالک کا سفر کرنا درست ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ انسان تبلیغ کی غرض سے وہاں پر جائے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے۔ اس کے علاوہ کوئی صورت جو ہے بلاد اسلامیہ کو چھوڑ کر وہاں پر سکونت پذیر ہو جانا، وہاں پر اپنے آپ کو جو ہے اپنے مستقبل کو سنوارنے کا فیصلہ کر کے وہاں پہ قیام پذیر ہو جانا، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرات گرامی قدر 4 ٹکے تو مل جائیں گے، 4 درہم، 4 دینار، 4 ڈالر، 4 پاؤنڈ تو مل جائیں گے، لیکن اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے گا، دین کا جنازہ نکل جائے گا، نمازوں سے دور ہو جاؤ گے، مساجد سے دور ہو جاؤ گے، بدکرداری کے قریب ہو جاؤ گے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ کیا کرنا چاہیے؟ بلاد اسلامیہ میں رہنا چاہیے، اور بلاد اسلامیہ میں رہنے کے ساتھ ساتھ دینداروں کی صحبت کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بندوں کی صفات کا ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ بندے تو سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن وہ بندے جنہوں نے بندگی کے حق کو ادا کر دیا، یعنی عباد الرحمن، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نشانیوں کو بتلاتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین کے اوپر بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں چلتے اور غرور کے ساتھ نہیں چلتے، بڑی تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ زمین کے اوپر چلتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں جو ان کی ہوتی ہیں وہ اس انداز میں گزرتی ہیں کہ رات کو ان کو خوف خدا کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ایک دم آخرت کا احساس، ایک دم پروردگار سے ملاقات کا احساس ان کی نیندوں کو اڑا دیتا ہے۔ یک لخت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں، کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی نشانی یہ ہے ان کو راتوں کو کم نیند آیا کرتی تھی۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح ان بندوں کے اندر یہ بھی نشانی پائی جاتی ہے، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ قتل کرتے ہیں، نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ کیا مشرک، کیا قاتل، کیا زانی وہ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں نبیت کو سنا دیا، بشارت کو سنا دیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ تم شرک کو لے کے آؤ، تم قتل کو لے کے آؤ، تم زنا کو لے کے آؤ، اس کے بعد ایمان کو لے کے آؤ، توبہ کو لے کے آؤ، عمل صالح کو لے کے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کریں گے بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ حضرات گرامی قدر رحمان کے بندوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نشانی بھی بتلائی ہے، جب وہ کسی لغو کام کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی کرامت کے ساتھ، بڑی جو ہے متانت کے ساتھ اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے اس کام کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ جاہل لوگ جنہیں ٹھٹھا کرنے کی عادت ہوتی ہے، بحث برائے بحث، بات برائے بات،
اور کوئی ان کا مقصد علم کو حاصل کرنا نہیں ہوتا. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تو بڑے پیار کے ساتھ متانت کے ساتھ ان کو سلام متارکت کہہ کے آگے نکل جاتے ہیں. حضرات گرامی کا دعوت دینی چاہیے، لیکن جہاں پہ یہ سمجھ آ جائے کہ یہ دعوت شغل کے لیے کوئی بندہ آپ سے سوال کر رہا ہے، کوئی آپ کو ٹیز کرنے کے لیے، کوئی اسلام کے اوپر حملہ کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے، اگر پبلک کا اس کے اندر فائدہ نہ ہو، جس طرح کئی مرتبہ ہم ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کئی مرتبہ بڑے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب فقط اس نیت سے دیتے ہیں کہ اس سے پبلک کا فائدہ ہوگا اور پبلک کے ذہن کے اندر کوئی الجھاؤ پیدا نہیں ہوگا، وگرنہ عام حالات کے اندر کوئی بندہ راہ چلتے جو ہے پھپتی کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے اوپر جو ہے تنقید کرنے کی کوشش کرے، اسلام کے بارے میں جو ہے الٹے سیدھے سوال کرنے کی کوشش کرے، تو اسے کہنا چاہیے بھائی میرا اور آپ کا کوئی لینا دینا نہیں، اب اپنے راستے کو لیجئے، میں اپنے راستے کو لیتا ہوں. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نہ تو وہ کنجوس ہوتے ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، وہ بڑی متانت کے ساتھ بڑے اعتدال کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں حضرات گرامی قدر، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر اوندے منہ نہیں گرتے، بلکہ بڑی سوچ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ تدبر کرتے ہیں اس آیت کا مفہوم کیا ہے، مطلوب کیا ہے، معنی کیا ہے، پھر اس معنی کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں. حضرات گرامی قدر، اسی طرح رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی بھی دعا مانگتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ان کی یہ دعا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین اور اہل تقوی کا امام بنا دے. حضرات گرامی قدر، کتنی اونچی دعا ہے. آج کہاں پہ گئے وہ مومن و مسلمان بندے؟ آج کسی کی خواہش یہ ہے میں سب سے بڑا انڈسٹریلسٹ بن جاؤں، سب سے بڑا کاروباری بن جاؤں، سب سے بڑا انجینئر بن جاؤں، سب سے بڑا ڈاکٹر بن جاؤں، سب سے بڑا بزنس مین بن جاؤں. لیکن مومن و مسلمان اور اللہ کے بندے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے قائد بنا، اللہ مجھے رہنما بنا، عام لوگوں کا نہیں بلکہ اہل تقوی کا مجھے لیڈر رہنما بنا دے. حضرات گرامی قدر، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جنت کے اندر محلات کو تیار کر دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان کی زمین کی زندگی مثالی تھی، ان کی زمین کی زندگی قابل ذکر تھی، ان کی زمین کی زندگی اللہ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی، ان کی زمین کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی تصویر تھی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی کہتے جس کو جنت مل گئی اس کے تمام لاس پورے ہو گئے، اور جس کو جہنم مل گئی اس کی ساری کامیابیاں فنا کے گھاٹ اتر گئیں. حضرات گرامی قدر، مال ملا تو کیا ملا؟ اگر جنت نہ ملی تو بندہ قارون ہے. سرداری ملی اور ہدایت نہ ملی، جنت نہ ملی تو بندہ فرعون ہے. اگر زمین ملی لیکن ہدایت اور جنت نہ ملی تو بندہ شداد ہے. اگر حکومت مل گئی اور جنت نہ ملی تو بندہ فرعون ہے. حضرات گرامی قدر، قبیلہ مل گیا، خاندان مل گیا، جنت نہ ملی تو بندہ ابو لہب ہے. اس کے مد مقابل اگر انسان کو ہدایت کے ساتھ چودراہٹ مل گئی، سرداری مل گئی، بندہ صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. بندے کو مال بھی مل گیا، جنت بھی مل گئی، بندہ حضرت عثمان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور بندے کو جناب والا غربت کے اندر محنت مزدوری کے اندر جنت مل گئی، بندہ سیدنا علی بن ابی طالب کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اور بندہ بالکل گمنام ہے، غیر معروف ہے، لیکن جنت میں چلنے والا بن گیا، جنت میں پہنچنے والا بن گیا تو بندہ حضرت بلال حبشی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. آگ سے بچ کے جو جنت میں داخل ہو گیا، حقیقی کامیابی اسی کو حاصل ہو گئی. حضرات گرامی قدر، اس کے بعد سورۃ شعراء ہے، اور سورۃ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا اور کمال ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک نبی کا انکار کیا، اس نے ایک نبی کا انکار نہیں کیا بلکہ سارے انبیاء کا انکار کیا. جس نے ایک رسول کا انکار کیا، اس نے ایک رسول کا انکار نہیں کیا بلکہ سارے رسول اللہ کا انکار کیا. کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا. کذبت ثمود المرسلین، ثمودیوں نے رسولوں کا انکار کیا. کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسولوں کا انکار کیا. کذبت
कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन, कौम लूत ने सारे अंबिया सारे रसूलुल्लाह का इनकार किया। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, अस्हाब ऐका ने सारे रसूलों का इनकार किया। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जब उन्होंने एक रसूल का इनकार किया, उन्होंने गोया सब रसूलों का इनकार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज के दौर के ईसाई और यहूदी जो हज़रत रसूलुल्लाह का इनकार करने वाले हैं, दर हकीकत वो हजूर अक़दस की ज़ात अक़दस का इनकार नहीं करते, बल्कि वो जमी रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करते हैं। जो एक नबी की रिसालत का इनकार करता है वो ईमान के दायरे से बाहर निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत का जिक्र सूरह बकरा में यूं फरमाया, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, कि हमें अल्लाह ताला के रसूलों के दरमियान ईमान के एतबार से तफरीक नहीं करनी चाहिए। लेकिन जहां तक ताल्लुक है मदारज की बात का, दर्जात की बात का, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, कई रसूलों के मुकाम और कईयों के दर्जात दूसरे रसूलों के मुकाबले में बुलंद हैं। और जब मजमूई तौर पर सबसे बड़े दर्जे की बात आती है तो अल्लाह ताला ने यह दर्जा हमारे नबी, हमारे रसूल हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अता किया है। चुनाचे हमें तमाम रसूलों की रिसालत के ऊपर जो है ईमान लाना चाहिए, और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर ईमान लाकर अपने ईमान की रिसालत के एतबार से तकमील कर लेनी चाहिए। वो लोग जो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को माने बगैर, बाद लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं, गामदी साहब, कादरी साहब, कि ऐसे लोग जन्नत में चले जाएंगे जो हजूर अक़दस की नबूवत को नहीं मानते, जो आपकी रिसालत को नहीं मानते। कहा गैर मुस्लिम भी जन्नत में चले जाएंगे, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को वादे फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम को छोड़ेगा, इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा, अल्लाह उसके दीन को कबूल नहीं करेगा। उसके लिए अल्लाह ताला ने आखिरत के घाटों को उसका मुकद्दर बना दिया है। इन्न दीन इंदल्लाहि इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ एक ही है और वो दीन दीन इस्लाम है। हजरत गिरामी कदर इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को भी वादे फरमा दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे का इजहार किया था, व इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, बीमार मैं होता हूँ शिफा परवरदिगार आलम देता है। हजरत गिरामी कदर, काश आज के दौर के अंदर कोरोना की इस वबा के दौरान हमारे लोगों को ये बात समझ में आ जाए कि बीमार होना या शिफा देना ये परवरदिगार आलम के कब्जा इख्तियार में है। हजरत गिरामी कदर, हम SOPs की मुखालफत नहीं करते, हम इलाज और मुआलजे की मुखालफत नहीं करते, लेकिन हम ये बात कहते हैं हर चीज को साइंस मत तलाश करो, अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ भी रुजू करो, उसके साथ भी ताल्लुक को इस्तवार करो, उससे भी दुआ मांगो, उसका भी जिक्र करो, उससे भी अपने गुनाहों की तौबा करो, उसकी बारगाह में आके भी अपने निदामत के आंसुओं को गिराओ। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बीमारियों को दूर फरमा देगा। हजरत गिरामी कदर, अगर बीमारी बहुत बढ़ जाए तो हजरत गिरामी कदर कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करनी चाहिए। वनज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, अल्लाह ने कुरान को नादिल किया जिसके अंदर मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। हजरत गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने शुअरा की मजम्मत करते हुए ये बात कही है कि वो वहम की वादियों के अंदर सरगर्दा रहते हैं, कभी उस तरफ निकल जाते हैं, कभी इस तरफ निकल जाते हैं, कभी ऊंच की बात की, कभी नीच की बात की, कभी मशरक की बात की, कभी मगरब की बात की, कभी दाएं की बात की, कभी बाएं की बात की, और उनकी बातें ऐसी होती हैं कि कई मर्तबा इंसान दंग रह जाता है कि कैसी जबरदस्त बात की है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होते, वक्त सोच के घोड़े दौड़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे शायर जिन्होंने अपनी शायरी के बाद अल्लाह तबारक व तआला के साथ ईमान और अल्लाह तबारक व तआला के साथ अमल साले के रिश्ते को इस्तवार किया और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया और अपनी शायरी की जहद को उसकी हमद के साथ, उसके पैगाम को पहुंचाने के साथ आगे पहुंचा दिया, उन शायरों का इस्तिस्ना इस बात के अंदर तो मौजूद है। हजरत गिरामी के अंदर मुख्तसर बात की जाए तो शायरी के अंदर वो कलाम जिसमें अल्लाह की हमद हो या हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो या ऐसी बात हो जो मकसदियत के साथ ताल्लुक रखती है, तो ऐसी बात करने वाले शुअरा जो हैं उनको अपनी शायरी का अजर मिलेगा। हजरत हस्सान इब्न साबित को हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उहजुल मुशरिकीन फइन्ना जिब्रील माक, हस्सान तू काफिरों की हिजब बयान कर, जिब्रील तेरे साथ होगा। और हजरत गिरामी कदर, इसके मद्दे मुकाबल दूसरे शुअरा जो हर वक्त इश्क की बात, माशूकी की बात, मोहब्बत की बात, गैर महरम औरतों की बात, उनके जिस्म की बात, बेहयाई की बात, उरियानी की बात, तो हजरत गिरामी कदर ऐसे लोग जो हैं उनको अपने कोल की वजह से, अपनी शायरी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब अलीम का मजा चखना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल जो है आम गुफ्तगू के ऊपर इसका कयास किया जा सकता है। जो बंदा अच्छी बात करता है, जो बंदा दावत की बात करता है, नेकी की बात करता है, उसको इस बात का अजर मिलेगा। लेकिन जो बंदा फजूल गुफ्तगू करता है, गलत गुफ्तगू करता है, बेहयाई की बात करता है, फहाशी की बात करता है, तो उसको उस गुफ्तगू का
زوال سہنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد سورہ نمل ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی بے مثال حکومت دی تھی، چرند پرند کی زبان ان کو آتی تھی، اسی طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کر دیا تھا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو چیونٹی نے مخاطب ہو کر باقی چیونٹیوں کو کہا اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج تمہیں کچل جائے، انہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، فتبسم ضاحکا من قولھا، آپ ان کی بات کو سن کے مسکرا پڑے اور اللہ سے دعا مانگی، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے پہ کی اور میرے والد گرامی کے اوپر کی تھی۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حضرت سلیمان کی حکومت کا ذکر کیا، جہاں پر ان کے اقتدار کا ذکر کیا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی دولت سے نوازا تھا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام باقی نعمتوں کے مقابلے میں علم کی نعمت کو بڑی نعمت کے طور پہ قرآن مجید میں ذکر کیا، اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ ایمان کے بعد کوئی نعمت بھی علم کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دولت، سرمایہ، چودراہٹ، اقتدار، یہ علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک شعر ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے علم کو چنا ہے اور جاہلوں کے لیے مال کو چنا ہے۔ ہاں، علم کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دے، علم کے ساتھ اگر مال دے دے، علم کے ساتھ اگر وجاہت دے دے تو یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر علم کا مقابلہ فقط مال کے ساتھ کیا جائے، علم کا مقابلہ فقط حکومت کے ساتھ کیا جائے تو علم کا پلہ بھاری ہے، سرداری کا پلہ نیچے ہے، علم کا پلہ بھاری ہے، سرمایہ کا پلہ نیچے ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کی کو میں دلیل بھی دیتا ہوں، جس وقت بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شموائیل کے پاس آئے اور ان کو یہ بات کہی کہ ہمیں ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، تو ایسے عالم میں حضرت شموائیل نے کہا تھا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، طالوت آپ کا بادشاہ ہوگا۔ تو ایسے عالم میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہوگا کہ اس کے پاس تو مال ہی موجود نہیں ہے۔ تو حضرت شموائیل علیہ السلام نے ان کے شبے کو دور کرتے ہوئے کہا تھا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کیا ہوا اس کے پاس مال نہیں، اللہ نے اس کو علم اور طاقت دے رکھی ہے۔ حضرات گرامی کہتے جب علم اور طاقت کی بنیاد کے پر اقتدار دیا جاتا رہا اس وقت سلطنت کے معاملات بالکل درست رہے۔ حضرت صدیق کے دور کو دیکھیے، حضرت فاروق کے دور کو دیکھیے، حضرت عثمان و علی کے دور کو دیکھیے، اللہ نے علم و فضل سے نوازا تھا، امت کی کشتی بالکل صحیح نہج کے پر چلتی رہی۔ حضرات گرامی قدر لیکن کیا ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حضرات گرامی قدر پھر وہ وقت بھی آیا جب ہم نے علم کا پلہ نیچے رکھا، سرمایہ کا پلہ اونچا رکھا۔ آج کسی کے پاس سرمایہ ہے تو علماء بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میاں صاحب کے پاس کیا ہے، خان صاحب کے پاس کیا ہے، زرداری صاحب کے پاس کیا ہے، نہ علم ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے، نہ طاقت ہے، نہ وجاہت ہے، کیا ہے، مال ہی مال ہے، مال ہی مال ہے۔ اور علماء ان کے مقابلے پہ علم کی شمع جلانے کی بجائے اور علم و آگہی کے ساتھ معاشروں کو روشن کرنے کی بجائے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حقیقت حال یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کو منور کرنے کے لیے اور معاشرے کی تطہیر کرنے کے لیے حقیقت میں علم و آگہی کی شمع کو جلانے کی ضرورت ہے، اور علم و طاقت کی بنیاد کے اوپر اپنے سربراہوں کو چننے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر طاقت کے اندر روحانی طاقت بھی آتی ہے، ڈیسیژن پاور بھی آتی ہے، مینجمنٹ کی صلاحیتیں بھی آتی ہیں۔ اگر صاحب علم اور صاحب طاقت انسان کو معاشرے کا سربراہ بنا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشرے کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے، معاشرہ ترقی کے راستوں پر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب مال کو قیادت کا سب سے بڑا وصف سمجھ کر مالدار آدمی کو اپنا قائد بنا لیا جائے جو علم سے محروم ہو، جو طاقت سے محروم ہو، اگر اس کے پاس سرمایہ ساتھ ہو علم کے ساتھ پھر تو نور علی نور ہے، لیکن علم نہ ہو، طاقت نہ ہو، فقط سرمایہ ہو، اس کو ملک کا اقتدار سونپ دیا جائے تو ملک کے حالات کیا بنتے ہیں، سارا کا سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ پورے ملک کو چیر پھاڑ کے
टुकड़े टुकड़े करके उसकी मईशत का जनाजा निकाल कर, उसकी समाजी हैसियत और साख का जनाजा निकाल कर हमारे मौजूदा हुक्मरान बैठे हुए जब भी पूछे महंगाई क्यों है, साहब का हुक्मरान जो थे वो इस हालत में छोड़ के गए थे कि बड़ी ही खराबी थी। खराबी जो है 3 साल हो गए हैं, तुमसे खराबी ही दूर नहीं होती। हजरात ग्रामी कहते जब नए लोग आएंगे वो कहेंगे खान साहब ने इतना बेड़ा गर्क कर दिया था कि हम क्या करते, डॉलर जो था इतना ऊपर चढ़ गया था, हम क्या करते। हजरात ग्रामी कहते हमें अपने मामलात को चलाने के लिए, संवारने के लिए इल्म आ गई किताब और सुन्नत पर मबनी जो है क़यादत की जरूरत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला वो दिन लाएगा जब अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से इस मुल्क के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से किताब और सुन्नत का दौर दौरा होगा। हजरत ग्रामी कदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, अपने दरबार में बैठे हुए थे, सब लोग हाजिर थे, हुदहुद वहां पर मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे मालिया लारल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन, हुदहुद न जाने कहां पे चला गया है, कहां पे गायब हो गया है। लाउज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लाज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, मैं उसको ज़िबा कर दूंगा या उसको जो है बड़ा शदीद सजा दूंगा अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न बतलाई। थोड़ी देर के बाद हुदहुद हाजिर हुआ, कहने लगा मैं सबा की बस्ती से गुजर रहा था, जनाब सुलेमान आने में देर हो गई। मैंने क्या देखा, उस बस्ती के लोगों को अल्लाह ताला ने आप जैसा इक़्तिदार तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी बड़ा सफिशिएंट किस्म की हुकूमत उनको दी है, बड़ी जो है खूबसूरत हुकूमत उनके पास भी मौजूद है, बड़ा दुनिया का सादो सामान उनके पास भी मौजूद है। बाकी काम तो सारे के सारे ठीक हैं, लेकिन एक काम बड़ा गलत है कि वो जनाब अल्लाह को छोड़ के सूरज की पूजा कर रहे हैं। हजरत सुलेमान ने जिस वक्त ये बात सुनी तो गैरत तौहीद ने जोश मारा। आज हमारे हुक्मरानों की ना तौहीद की गैरत जोश मारती है, ना हुर्मत रसूलुल्लाह की गैरत जोश मारती है। आज यूरोपीय पार्लियामेंट ने फैसला सुना दिया है कि पाकिस्तान जो है उसके ऊपर हम गौर फिक्र कर रहे हैं कि उसके फंड जो है उनको रोका जाए, इसलिए कि वहां पे हुर्मत रसूलुल्लाह का कानून अभी तक बाकी है और वहां पर लोगों को हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह टारगेट किया जाता है। और यह बात कही है यूरोपीय पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पे फ्रांस की बेगैरती की, बेहयाई की, बेहमियती की, बदकिरदारी की, तहजीबी की बुरे अंदाज के अंदर तायीद की है। और साथ ही ये बात भी कही है कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सोसाइटी के लोग और सहाफियों के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। और तुम्हें सहाफियों का तो बड़ा एहसास है, तुम्हें सिविल सोसाइटी के बेगैरत और बेहया अंसर का तो बड़ा ख्याल है। अगर सिविल सोसाइटी के अंदर भी अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन तुम्हें किन का ख्याल है? तुम्हें उनका ख्याल है जो मेरे जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हैं। हज़रात गिरामी कहते तुम एक सहाफी की इज्जत के लिए लड़ते हो और एक सिविल सोसाइटी के मेंबर की इज्जत के लिए लड़ते हो और हजूर अक़दस की शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी करने की बात करते हो, जो 1.5 अरब इंसानों के मुक्तदा हैं, जो 1.5 अरब इंसानों के पेशवा हैं, जो उनके दिल की धड़कन है, जो उनके नजर का नूर है। हज़रात गिरामी कदर ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी हुर्रियत फिक्र है, ये कौन सी आजादी इजहार है। हज़रात गिरामी कदर जो मर्जी जिस तरह का लिबास पहने, लेकिन जब औरत के निकाब की बात आती है तो उस मौके के ऊपर फ्रांस और जर्मनी के अंदर कवानीन को बनाया जाता है कि औरत जो मर्जी लिबास पहन सकती है, हत्ता के बेलिबास भी हो सकती है, लेकिन निकाब को नहीं पहन सकती। हज़रात गिरामी कदर ये कहां का इंसाफ है, ये कहां का अदल है कि आज जनाब स्विट्जरलैंड के अंदर मस्जिदों के मीनारों के पाबंदी को आयद किया जाता है कि ये मीनार जो होते हैं ये तहजीब स्विट्जरलैंड के अंदर इस तरह खुब जाते हैं जैसे तलवार खुबती है किसी इंसान के कल्ब के अंदर। हज़रात गिरामी कदर इसका मतलब ये है अपनी मर्जी की जिंदगी का नारा कहां है यार? शराब है ये धोखा, ये मगरबी अफकार जो बंधन सवर के निकले वो आजादी का इश्तिहार और निकाब की सदा है जेलें या तख्तेदार। हज़रात गिरामी कदर सिर्फ और सिर्फ बातें हैं, झूठ के पर मबनी, धोखे के पर मबनी, हकीकत कुछ भी नहीं है। हज़रात गिरामी कदर लेकिन सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का इक़्तिदार वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मिला हुआ इक़्तिदार था। उन्होंने कहा मैं इस बात को गवारा नहीं कर सकता कि अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह के साथ शिरक हो। एक लेटर लिखा जिसके अंदर अल्फाज थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अल्फाज। कुरान मजीद में 114 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है। सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं, सूरह नमल में 2 मरतबा आई है। चुनाचे कुरान मजीद में कुल मिलाकर 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है। उसमें हथ लिखा
ہاتھ ملکہ کے پاس پہنچا. ملکہ نے کہا یہ کیا ماجرا ہے, یہ تو کسی بڑے زبردست قسم کے بادشاہ نے مجھے خط لکھا ہے, اب کیا کیا جائے؟ کہا کچھ نہ کچھ انداز ہے, کچھ نہ کچھ اس کا مقابلہ ہونا چاہیے, مداوا ہونا چاہیے. حضرات گرامی قدر ملکہ کے جناب دربار کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جنہیں جھیالے کہتے ہیں. کہہ لگے ملکہ آپ ہمیں حکم دیں, ہم سیدنا سلیمان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ملکہ کہنے لگی کیسی ناک بدندیشی کی بات کرتے ہو, جب بادشاہ کسی کریا میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے عزت داروں کو الٹا کے نیچے پھینک دیتے ہیں اور اس کے محتاجوں کو اوپر کر دیتے ہیں, پوری ریاست کے نقشے کو تلپٹ کر دیتے ہیں. میں یہ کام نہیں کروں گی. کچھ نہ کچھ گفٹ بیچ کر, کچھ نہ کچھ ہدیہ بیچ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا. حضرت سلیمان نے ہدیے کو دیکھا, کہا اللہ نے پہلے ہی مجھے مال دے رکھا ہے, یہ مال کے ذریعے میری رائے اور میری منشا کو کیوں کر بدل سکتی ہے. اپنے دربار میں لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کے تخت کو یہاں پہ حاضر کرے. ایک بہت بڑا جن کھڑا ہوا, کہنے لگا قبل اس کے دربار کو برخاست کیا جائے میں آپ کے سامنے ملکہ سبا کے تخت کو پیش کر دوں گا. ایک وہاں پر صاحب علم جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم اعظم کا علم تھا, جس کے پاس کتاب کا علم تھا, اس نے کہا حضرت سلیمان کی خدمت میں یہ بات کہی کہ آپ حکم کریں اللہ کے امر سے یہاں پر ملکہ سبا کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے یہاں پر حاضر کر دیا جائے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ملکہ سبا کے تخت کو حاضر کر دیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا اقتدار کو چلانے والی ہے, مینجمنٹ کو کرنے والی ہے, اللہ نے ذہانت دے رکھی ہے, اس کے ساتھ ڈائیلاگ کریں گے جس کے ذریعے اس کے اوپر واضح کیا جائے گا کہ سورج کی عبادت ناجائز ہے, اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. حضرت سلیمان نے اس کے تخت کو بدلا, اس کے سامنے پیش کیا, کہا یہ کس کا تخت ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہی تخت ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے ابھی ملکہ کی وزڈم کے جو ہے سیدھے راستے کے پر آنے کا وقت نہیں آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے محل کے ایسے حصے میں داخل کیا جہاں پر شیشے کا جڑاؤ تھا اور شیشے کا بنا ہوا اتنا خوبصورت اور دیدہ سیب اور نفیس فرش تھا کہ جو دیکھنے والی آنکھ کو پانی کا فرش معلوم ہوتا تھا. قیل لحدہ للسرحا, کہا اس ذرا فرش کے پر تو داخل ہو جاؤ. ملکہ سبا نے جس وقت فرش کو دیکھا فلما راتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا, یوں گمان کیا گویا کہ پانی ہے, پانی اچھلے گا میری پنڈلی کو گیلا کر دے گا. اپنی پنڈلی سے کپڑے کو اٹھایا, پانی کے اندر داخل ہونے کی غرض سے حضرت سلیمان نے پکار کے کہا انہ سرہم مبرد من قباریر, او ملکہ جس کو تو جو ہے پانی کا فرش سمجھ رہی ہے وہ تو شیشے کا فرش ہے. حضرات گرامی قدر ٹھوکر لگنے کی دیر تھی, عقل کے پر ٹھوکر کیا لگی, پکار کے یہ بات کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اے میرے پروردگار آج سے پہلے میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا جو تیرے نور کو اور سورج کی روشنی میں فرق نہ کر سکی, لیکن آج سلیمان نے شیشے کے فرش اور پانی کے فرش میں تفریق کر کے میری عقل اور میری بصارت کو کھول کے رکھ دیا ہے, میری بصیرت کو اس نے اجاگر کر دیا ہے. ربی انی ظلمت نفسی, اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پہ ظلم کرتی رہی. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اب اللہ تعالیٰ میں تیری ذات کے اوپر ایمان لے کے آتی ہوں سلیمان کے ہاتھ کے اوپر. حضرات گرامی قدر کوئی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ بادشاہ جہاں پر رعایا کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے, بادشاہ جہاں پر حضرت فاروق اعظم کی طرح گشت کرتا ہے پورے علاقوں کے اندر کہ غریب لوگ کہاں پر ہیں, محتاج کہاں پر ہیں, مفلوق الحال کہاں پر ہیں, وہاں پر بادشاہ بد اعتقادی کے خلاف, وہاں پر بادشاہ جو ہے دینداری کے زوال کو دیکھ کر اپنی تلوار کو بھی بے نیام کر لیتا ہے. کہاں پہ صلاح الدین ایوبی تھے, کہاں پر محمد ابن قاسم تھے, کہاں پر حتیٰ کہ ہمارے سامنے ایسے لوگ بھی گزرے ہمارے جیتے جی ہمارے بچپنے کے اندر, کہاں پہ وہ لوگ گئے حضرت شاہ فیصل شہید جیسے لوگ کہاں پہ گئے جنہیں امت کا درد ہوتا تھا, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کی پاسداری کا احساس ہوتا تھا. اب کیا ہے, اب تو فقط چھان بھورا ہے, اب کیا ہے, اب تو فقط مٹی گھٹا ہے, اب تو فقط کیا ہے, اب تو ہر اعتبار سے کچرا گھر بنا ہوا ہے. حضرات گرامی قدر زوال امت سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران دے جن میں دین کی غیرت موجود ہو. آج فرانس کو پتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, غیرت دینی نہیں ہے. جب ہان صاحب خود بیان دے دیں گے کہ ہمارے سفیر نکالنے سے ان کی آزادی اظہار کے ڈیکورم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, تو فرانس جو ہے برطانوی پارلیمان کا اجلاس کیوں نہیں بلائے گا؟ حضرات
گرامی قدر فرانس جو ہے آج اس نے برطانوی پارلیمان کے اجتماعی سیشن کا انعقاد کروا کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے کفر سارا کا سارا ایک ملت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن مجید میں بات کہی ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, ہم سے یہود و نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے. حضرات گرامی قدر لیکن ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اللہ کی حاکمیت کی بات کرنی ہے, ہم نے دینداری کی بات کرنی ہے, ہم نے تدین کی بات کرنی ہے, ہم نے حیاداری کی بات کرنی ہے, ہم نے توحید کی بات کرنی ہے, رسالت کی بات کرنی ہے, ہم نے قرآن فہمی کی بات کرنی ہے, قرآن کو پھیلانے کی بات کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما, اے اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا, اے اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں ہر تکلیف سے ہر آزمائی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما, اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما, اے اللہ دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے محفوظ و مامون فرما, اے اللہ رمضان کی راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما, اے اللہ رمضان کے دنوں کے روزوں کو قبول و منظور فرما, اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما. اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ علامہ شہید کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ والدہ مرحومہ کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ حاجی یونس یوسف یعقوب کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ شیخ منظور کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ حاجی ایوب چودھری عبدالعزیز صاحب حاجی حمید کی خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بھائی جاوید کی خطاؤں کو معاف فرما, اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما, اے اللہ دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابیوں کامرانیوں سے ہمکنار فرما, اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کو صحت یاب فرما, اللہ ہماری نفسیاتی جسمانی روحانی ساری بیماریاں دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, اے اللہ کلمے والی زندگی کلمے والی موت نصیب فرما, اللہ سعادت والی زندگی شہادت والی موت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.